یہ قرآن پاک کی بہت ہی طاقتور آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ سب کو یاد بھی ہوگی، اگر نہیں یاد تو کر لیجئے۔ چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے دائرے اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے۔ جس آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہر چیز کے لیے ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ کے حکم سے وہ آپ کو مل جائے گا، جو آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں یہ آیت آئی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب صورتوں کی سردار ہے۔ یہ اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں بھی یہ آیت اللہ نے بیان کی ہے ہمارے لیے بہت ساری جگہوں پر۔ اس لیے اللہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کوئی کسی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور جو کچھ اس پوری کائنات میں ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرے اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں۔ اس کی ذات تو ہے، اس کی ذات تو وہ ہے جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں۔ وہ خدا جو ساری کائنات ہر چیز کا کہکشاؤں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ اسی کے پاک کلام سے یہ آیت لی گئی ہے۔ جو بھی آپ کو حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو مشکل ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، تو آپ نے یہ پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، مجھے کوئی بھی بیماری ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اپنے اللہ سے کہیں بھی اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ اگر میں نے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی حاجت ہے، تو وہ آپ نے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا چند دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کیجئے گا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اس کے بعد آپ اس آیت کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرا یہ فلاں کام ہے تو وہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کر دے۔ تو آپ یقین کیجئے گا کہ اتنی بہترین آیت ہے، دنیا کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے، جتنا مرضی مشکلات و پریشانیوں کا پہاڑ ہے، تو آپ اس آیت سے جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ کی ذات وہ عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔